السلام علیکم اسٹوڈینٹس، مائی نیم از حضر جمیل. انگلش رومانٹک کے ساتھ ہم آج اسٹڈی کریں گے کریٹیسزم اینڈ لٹریری کریٹیسزم، ڈفرینٹ ٹائپس آف کریٹیسزم. سو ہم آج اسٹارٹ کریں گے کریٹیسزم سے. آج ہم اپنا پہلا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. سو criticism is its nature and definition. Etymologically means its historical development, the origin of a word and the historical development of its meaning. Etymologically, the word criticism is derived from the Greek word meaning judgment, and hence criticism is the exercise of judgment, and literary criticism is the exercise of judgment on works of literature. From this, it would appear that the nature and function of literary criticism is quite simple and easy to understand. Criticism is the play of mind on a work of literature, and its function is to examine its excellencies and defects, and finally to evaluate its artistic work. تو دوستو کرٹیسزم ایکچولی ہے کیا؟ کرٹیسزم کا مطلب ہے ججمنٹ. یہ ایک گریک کے لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ججمنٹ، اور کرٹیسزم ایکسرسائز آف ججمنٹ کو کہتے ہیں. ہینس لٹریری کرٹیسزم ایکسرسائز آف ججمنٹ آن ورکس آف لٹریچر. کسی لٹریچر کے ورک پر اپنا ججمنٹ دینا، اپنا کسی ادب کے ورک پر، لٹریچر کے ورک پر اپنا ججمنٹ دینا. اس کے فنکشن میں یہ ہے کہ آپ اس کے ایکسلنسیز، اس کے ڈیفیکٹس معلوم کرے، اور اس کی آرٹسٹک ورک جو ہے وہ آپ معلوم کرے ایک آرٹ کی. کرٹیسزم جس طرح گریک فلاسفر کہتے ہیں کہ ان ان ایگزامائنڈ لائف از نو لائف، وہ ایکچوئل میں کرٹیسزم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی لائف میں ایگزامینیشن نہیں ہے آپ کی لائف میں، تو وہ ان ان ایگزامائنڈ لائف از نو لائف. وہ لائف جس میں آپ میرٹس اینڈ ڈی میرٹ نہ ہو، جس میں جائزہ نہ ہو، لائف کی ایگزامینیشن نہ ہو، تو وہ لائف نہیں ہے. تو وہ لائف نہیں، یہ اکارڈنگ ٹو گریک فلاسفر. اس طرح لٹریچر میں ہم جب بھی ہم لٹریری ورک کو ایگزامائن کرتے ہیں تو اس کو لٹریری کرٹیسزم اور لٹریری تھیوری کے ساتھ ہم اس کے آرٹسٹک ورک کو، اس کے فالیسیز کو ہم معلوم کرتے ہیں، اس کو ایگزامائن، اس کو ایوالویٹ کرتے ہیں. اور یہ جو سارے کام ہیں، ایوالویشن، انٹرپریٹیشن، یہ سارے کام ہم کرٹیسزم میں کرتے ہیں، لٹریری کرٹیسزم میں کرتے ہیں. اب دوستو لٹریری کرٹیسزم کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، تو ہم ایک ایک کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. اب لیجسلیٹو کرٹیسزم پہلا ہے، لیجسلیٹو کرٹیسزم. اب یہ جو لیجسلیٹو کرٹیسزم ہے، اس میں ہم یہ فرسٹ ارلیسٹ ان ٹائم ہے. the earliest in time was the legislative criticism. The critics sought teach writers how to write and laid down canon, rules, formulas of literary composition. یعنی اس ٹائپ آف کریٹیسزم میں ہم ایک کریٹک یہ کہتا ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے بیٹر، کس طرح ہم بیٹر رائٹنگ کر سکتے ہیں، بیٹر پوئٹری، بیٹر ناول، بیٹر پیس آف لٹریچر لکھ سکتے ہیں. اور یہ ایلزبیتھنس کے جو دور میں ہیں ان میں ہے، ایلزبیتھن ایج میں ہے، اور فار ہاف اینڈ سینچری یہ ہے اپارٹ فرام سڈنی. ناؤ سیکنڈ ٹائپ آف جو کرٹیسزم ہے وہ جوڈیشیل کرٹیسزم ہے. کرٹیسزم یہ جو ٹائپ آف کرٹیسزم ہے یہ ہمیں کہتا ہے ججمنٹ آن ورکس آف لٹریچر آن دا بیسس آف سرٹن رولس. یعنی کچھ رولس ریگولیشن ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر جن رولس کے ساتھ ایڈہیئر ہو کر ہم لکھیں گے. اور اس کا جو مین ایکسپوننٹ ہے، پاورفل ایکسپوننٹ ہے، وہ ڈاکٹر جانسن ہے. اور یہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے آبویسلی لیٹن گریک اینڈ لیٹن جو ہے رومن جو ہے ارسٹاٹل اور ہوریس ہیں، وہ انہی کے ڈیوائز ہیں.
تو یہ جو جوڈیشل ٹائپ آف کرٹیسزم ہے، جوڈیشل کرٹیسزم ہے، اس میں آپ کی جو آرٹسٹک ورتھ ہے وہ اس بات سے دیکھی جائے گی کہ آپ کس طرح آپ نے کلاسیکل رولز کے ساتھ آپ کس حد تک کلاسیکل رولز کے ساتھ ایڈہیئر کرتے ہیں. مینز آپ کے جو جانرز ہیں، ناول، پوئٹری، ڈرامہ، آپ اس میں آپ نے کتنا ان کو رولز ریگولیشن میں فالو کیا ہے. ورکس ور ناٹ considered on their individual and distinctive merit. Writers were not assessed on the basis of their performance. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ رائٹرز پرفارمنس کی بنیاد پر اب اسس نہیں ہوتے، بٹ آن دا بیسس آف otherwise of their adherence to well-known classical rules of literary composition. یہ جو classical rules of composition جو کہ ہورس اور ارسطاٹل انہوں نے دیے ہیں، تو ان کو ایڈہیئر، ان کو سٹک ٹو ہوتے ہوئے آپ ایک پیس آف لٹریچر لکھ لیں. تھرڈ ٹائپ آف جو کرٹیسزم ہے وہ اسٹوڈنٹس تھیوریٹیکل کرٹیسزم ہے. تھیوریٹیکل کرٹیسزم میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ تھیوریٹیکل کرٹیسزم یہ ایکچوئل وہ کرٹیسزم ہے جس میں ہم اسٹیٹک کو اسٹیٹکس کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسٹیٹک ایکچولی بیوٹی کو کہتے ہیں، جس میں ہم لٹریچر کی بیوٹی کو اپارٹ فرام ادر پوائنٹس ہم صرف اس کی بیوٹی کو، ان کی موریلٹی کو نہیں چیک کرتے کہ انسٹرکشن جس طرح یہ ادر سیڈو کلاسیکلز جو ہمیں بتاتے ہیں کہ لٹریچر از فار ڈائڈیکٹک پرپز، مورل پرپز. تو یہ اس ٹائپ آف کرٹیسزم میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کرٹیسزم یہ ڈیل کرتا ہے صرف اور صرف لٹری ایسٹیٹک سے. لٹری اور ایسٹیٹک جو کہ بیوٹی ہوتے ہیں، لٹری بیوٹی ہوتی ہیں، وہ ہمیں اس کے ساتھ ہم صرف ڈیل کرتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ ایوالویٹیو کرٹیسزم ہے. ایوالویٹیو کرٹیسزم وہ کرٹیسزم ہے which is concerned with the assessment or evaluation of the worth and significance of a work of art. اس میں ہم آرٹ کی جو سگنیفیکنس کے ہیں وہ دیکھتے ہیں، ورتھ دیکھتے ہیں، کتنا یہ آرٹسٹک ورتھ یہ پیس آف لٹریچر ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل ٹی سیلیٹ considers moral and ethical standards is necessary to determine the greatness of work of literature, which this greatness cannot be determined merely by literary standards. ٹیس ایلیٹ کہتا ہے کہ کسی بھی لٹریچر کے گریٹنس کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے ان کے مورلز اور ایتھیکل سٹینڈرڈز وہ نیسیسری ہوتے ہیں. یہ آبویسلی یہ جو تھیوریٹیکل کرٹیسزم ہم نے ڈسکس کیا ابھی اس کے اپوزٹ ہیں. اور نیکسٹ جو ہے وہ ہسٹوریکل کرٹیسزم ہے. ہسٹوریکل کرٹیسزم یہ وہ کرٹیسزم ہے جس طرح نام سے ہی واضح ہے کہ ہسٹوریکل ہسٹری جس دور میں آپ رہ رہے، جس دور میں رائٹرز رہ رہے ہیں یا رائٹر یا ریڈر جو رہ رہے ہیں، وہ اس بیک گراؤنڈ کو اسٹڈی کرنا، اس بیک گراؤنڈ کو اس کو دیکھنا، وہ ہم ہسٹوریکل کرٹیسزم میں پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد ہے بایوگرافیکل کرٹیسزم. بایوگرافیکل کرٹیسزم وہ کرٹیسزم ہے جس میں ہم کسی آتھر کی، فار ایگزامپل ٹی سیلیٹ ہے تو اس کی ہم بایوگرافی میں جائے، اس کی جو اسٹوڈنٹ لائف ہے، چلڈرن لائف، مطلب اس کی ساری معلومات ہم اکٹھی کر لیں. پرسنل سرکمسٹانسز، اینسیسٹری ہے، فرینڈس ہے، پروفیشن ہے، آکوپیشن ہے، بیک گراؤنڈ، سارے کے سارا بیک گراؤنڈ ہم اس کا بیک گراؤنڈ اسٹڈی کرتے ہیں. وہ تو اس ٹائپ آف کرٹیسزم کو ہم بایوگرافیکل کرٹیسزم کہتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ کمپیریٹیو کرٹیسزم ہے. کمپیریٹیو کرٹیسزم وہ کرٹیسزم ہے جس میں ہم ایک ورکس آف لٹریچر کو دوسرے ورکس آف لٹریچر کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، لیکن یہ جو جانرا ہے وہ سیم ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم ایک ورکس آف لٹریچر فار ایگزامپل انگلش لٹریچر سے ہم ناول لیتے ہیں تو جرمن لٹریچر سے بھی ہم سیم جانرا لینا چاہیے تاکہ ان کے درمیان ہم کمپیریزن کریں. اور اس کا جو مین
foreshadow in the this method is foreshadow in the credit of Dryden نے اس کو یوز کیا ہے, but mostly Arnold جو ہے, Matthew Arnold جو ہے, was first and most powerful educate and exponent of this type of criticism. Descriptive criticism وہ criticism ہے. Descriptive criticism is the analysis of existing literary works, of their aims, methods, and effects. It is by far most popular of the critical moods, and a large bulk of English criticism is of this type. زیادہ تر جو انگلش کا criticism ہے وہ descriptive ہے, اور یہ جو criticism ہے وہ particular work پر ہوتا ہے. جس طرح ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ this is descriptive criticism is always about some particular text, whether it is of critic's own or another. یہ ایک particular text پر ہم ایک piece of literature لیتے ہیں تو اس کو ہم critically evaluate کرتے ہیں. امپریشنسٹک کرٹیسزم, یہ جو کرٹیسزم ہے یہ کرٹک کی جو پرسنل اپریسیشن ہے, کرٹکس اونس اپریسیشن آف ایسthetic بیوٹی untrammeled by any rules and regulation. یعنی رولس اینڈ ریگولیشن سے بالاتر ہو کر اس کی جو اپنی ایسtheٹکس اپریسیشن آف ایسtheٹکس ہوتی ہے وہ ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں امپریشنسٹک کرٹیسزم میں. اس کے بعد جو ہے وہ ٹیکسچول اور انٹولوجیکل کرٹیسزم ہے. انٹولوجیکل کرٹیسزم وہ ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ایز اے خود ہمیں ساری چیزیں میننگ دیتی ہے. اس میں ہمیں ڈکشن ہے, ورڈز, ڈکشن, لینگویج, امیج, میٹر, ٹون, تھیمز ایٹسٹرا ہمیں وہ خود ہی مل جاتے ہیں. جب ہم اس کو کریٹیکلی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ہمیں پیس آف ورڈز آن دا پیج آر دا سورس آف میننگ. اس کا سمپلی مقصد یہ ہے کہ جو ورڈز ہے پیج پر وہ ہمیں میننگ دیتے ہیں جب ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ ہم ٹیکسچول اور انٹولوجیکل کرٹیسزم میں کرتے ہیں.